اسٹیل کا بنا ہوا تھا کہ برچھا جو ہے وہ وحشی کا وہ آر پار نہ ہو سکتا، آر پار ہو گیا، ناف کے پاس سے آر پار ہو گیا، شہید ہو گئے. حالانکہ اسد اللہ و اسد الرسول ہے، اللہ کے شعر، اللہ کے رسول کے شعر. تو میں جو بات اس وقت بتانا چاہ رہا ہوں، یہ میرے نزدیک انسان کی عظمت جو ہے وہ نظر آتی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی جد و جہد. دین کو غالب کر کے دکھایا. جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا. وہ نظام قائم کیا جو آج تک بھی نوع انسانی کی یادداشت میں محفوظ ہے. جیسے کسی نے بڑا حسین خواب دیکھا ہو اور وہ خواب اسے یاد آتا رہے، اسی طریقے سے آج بھی وہ نظام پوری نوع انسانی مانتی ہے. ڈاکٹر مائیکل ہارٹ نے مانا ہے کہ جو 100 بڑی بڑی شخصیتیں ہیں تاریخ انسانی کی جنہوں نے تاریخ کے رخ کو موڑا ہے، ان میں ٹاپ پر محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، نمبر 1. حالانکہ عیسائی ہے، حضرت عیسیٰ کو نمبر 3 پر لے گیا ہے، ابھی تک عیسائی ہے، وہ مسلمان نہیں ہوا ہے. ایم این رائے نے کہا 1920 میں تاریخ انسانی کا عظیم ترین انقلاب وہ تھا جو محمد نے برپا کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اس کی کتاب آج بھی چھپتی ہے جی، ہسٹوریکل رول آف اسلام، بامبے میں ایک پبلشر شائع کرتا ہے جو اب ممبئی کہلاتا ہے. تو یہ دنیا نے گواہی دی ہے کہ ایک عظیم انقلاب برپا کیا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور صرف 20 برس میں. تاریخ میں اس کا کوئی مثال ہے ہی نہیں. والٹیئر اور روسو نے، لکھنے والے بے شمار تھے، انہوں نے ایک فضا پیدا کی اور فرانس کا انقلاب آیا، لیکن والٹیئر اور روسو جو ہیں وہ اس کی قیادت کرنے والے نہیں تھے. لیڈر لیس ریولوشن تھا، اس لیے نہایت بلڈی ریولوشن تھا. پھر مارکس اور اینجلز نے کتاب لکھی لاسٹ کیپٹل، لیکن نہ جو کتاب لکھی گئی تھی جرمنی اور انگلستان میں وہاں انقلاب آیا ہی نہیں، وہ تو آیا کہیں جا کر روس کے اندر، وہ بولشوکس اور بولشوکس کے ذریعے سے، اور عین وقت کے اوپر وہاں پہنچا ہے لینن اور اس نے اس انقلاب کو ہائی جیک کیا، اس پر قبضہ کر لیا. ورنہ مونشوکس زیادہ قوی تھے بولشوکس کے مقابلے میں، یہ بولشوک تھا. بہرحال حضور نے کیا کیا؟ پہلے دن سے دعوت شروع کی، اکیلا انسان. 4 آدمی ایمان لے آئے، 5 ہو گئے. ابو بکر بچپن کے ساتھ کھیلے ہوئے دوست، عزیز دوست. علی اپنے ہی گھر میں پلنے والے عزیز چچا زاد بھائی. خدیجہ جانثار بیوی، اور جو غلام تھا جسے آزاد کر کے بیٹا بنا لیا تھا زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین. 1 جمع 4 5 تھے. 10 برس میں بھی بمشکل 100 سوا 100 آدمی ایمان لائے ہیں. حضور جیسا مبلغ، حضور جیسا داعی، حضور جیسا مزکی اور مربی، اور 10 سال کی شبانہ روز محنت، دن رات کی محنت. راتوں کو بھی جھولی پسار پسار کر دعائیں مانگ رہے ہیں، اے اللہ میری اس جھولی میں عمرو بن ہشام یا عمر بن الخطاب میں سے ایک کو تو ڈال دے، ان 2 میں سے کسی ایک کے ذریعے سے اسلام کو تقویت دے. اس جد و جہد کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بالکل زمین پر قدم بقدم چل کر، تکلیفیں جھیل کر، قربانیاں دے کر، آزمائشوں سے گزر کر، جانیں دے کر آپ نے انقلاب برپا کیا. لیکن ایک لائف سپین میں کل 23 برس ہے وحی کے آغاز کے بعد سے انتقال تک. اور عرب میں انقلاب جو ہے نظام پیدا ہو گیا تھا، وہ تو در حقیقت سن 8 کے اندر ہو گیا. 20 برس ہے کل، ٹوٹل 20 ایئرس. اور ہر لمحے کے لیے، ہر لمحے میں، ہر جگہ جو ہے وہ آپ ہی قائد ہیں. آپ ہی اسٹریٹ پریچر تھے مکے کے اندر، گلیوں میں گھوم رہے ہیں. یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگوں کہہ دو لا الہ الا اللہ، تم کامیاب ہو جاؤ گے. لوگ تالیاں پیٹ رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں، بچے جو ہیں چاروں طرف ہیں، کوئی کنکریاں مار رہا ہے، کچھ نے کچھ اور کیا ہے، لیکن آپ کہہ رہے ہیں وہی شخص جو مکے میں اسٹریٹ پریچر تھا صلی اللہ علیہ وسلم، فداہ آباؤنا و امہاتنا، وہی شخص ہے کہ جو بدر میں کمانڈ کر رہا ہے آرمی کو. احد میں سپہ سالار کون تھے؟ خندق میں کون تھے؟ وہی سپہ سالار ہے، وہی ہیڈ آف دی اسٹیٹ ہے. مدینے میں اگر کوئی چھوٹی سی ریاست وجود میں آ گئی تو who was the head of the state? Who was the chief justice? محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تاریخ کے اندر کوئی ایسی شخصیت آپ کو نہیں مل سکتی. اسی لیے مائیکل ہارٹ نے کہا کہ میں جو نمبر 1 پر لے کر آیا ہوں محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اس لیے because he is the only person supremely successful on both the religious and secular levels. انسانی زندگی کے 2 حصے ہیں، مذہبی اور سیکولر. اس لیول پر بھی انتہائی کامیاب، اس لیول پر بھی انتہائی کامیاب. باقی دنیا میں جو بڑے انسان ہیں وہ اگر ادھر زیادہ کامیاب ہے تو ادھر 0، ادھر زیادہ کامیاب ہے تو ادھر 0 بھی نہیں، مائنس پہ آ جائیں گے. الیگزینڈر بہت بڑا فاتح تھا، لیکن اخلاقیات میں، روحانیات میں کوئی مقام تھا اس کا؟ 0 ویلیو لانی پڑے گی. چنگیز خان بہت بڑا فاتح تھا، اٹیلا بہت بڑا فاتح تھا،
لیکن یہ کہ کیا اس کی کوئی حیثیت ہے اخلاقی، دینی، روحانی؟ ایک ہی شخص ہے پوری انسانی تاریخ میں صلی اللہ علیہ وسلم وفداہ آباؤنا وامہاتنا، جو اس میدان میں بھی سب سے اونچا اور اس میدان میں بھی سب سے اونچا۔ یہ ہے حضور کا کمال، اور جس کو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ کمال رسالت بھی ہے، تکمیل رسالت بھی ہے، تکمیل آدمیت بھی ہے۔ معلوم ہوا آدم کے اندر کیا کیا کچھ اللہ نے رکھا ہوا ہے۔ فکر انسان پر تیری ہستی سے یہ روشن ہوا ہے، پرے مرغ تخیل کی رسائی تا کجا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے انسان کی عظمت کا شاہکار، انسان کے اندر جو کچھ اللہ نے قوتیں رکھی ہے اس کو اگر دیکھنا ہو بتمام و کمال تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔